اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی ڈرامائی جنگ بندی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ جنگ بندی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور OIC کے تمام تر مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے فلسطینی علاقوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ حماس کا انجام پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا۔ یاد رہے کہ فلسطین پر حملے سے سفارتی سطح پر ناکامی کے بعد ترکی اور پاکستانی قیادت مسلسل رابطے میں تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان فلسطین معاملے کو لے کر فون کال سے لے کر ملاقاتوں تک مسلسل رابطے شروع ہو گئے تھے، جبکہ دونوں ممالک نے اس مسئلے پر پوری دنیا کو سفارتی سطح پر پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے فوراً بعد یکدم خبر آتی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی طے پا گئی ہے۔ اب ایک معروف کویتی سیاستدان عبداللہ النفیسی نے انکشافات کیے ہیں کہ اگر اسرائیل فلسطینی علاقوں پر حملے نہ روکتا تو پاکستان اور ترکی کی فضائیہ اسرائیل پر حملے کے لیے تیاری کر چکی تھی۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی اور ترک فضائیہ نے عراق اور اردن کی ایئر بیسز کو استعمال کرنے کا پلان بنا رکھا تھا، اور پاکستان نے دنیا کی 3 بڑی طاقتوں روس، امریکہ اور چائنا کو خارجہ سطح کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر اسرائیل فوری طور پر حملے نہیں روکتا تو پھر مجبوراً ہمیں اسرائیل پر فضائی حملے شروع کرنے پڑیں گے۔ یاد رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان اسرائیل کو دھمکی دے چکے تھے کہ ہم فلسطین کی اسی طرح مدد کریں گے جس طرح آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی مدد کر چکے ہیں۔ ٹھیک اسی دن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں اور ہمیں اب کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ روس اور چائنا، جو آج کل پاکستان کے بہت قریب مانے جاتے ہیں، ان دونوں بڑی طاقتوں نے فلسطین معاملے کو لے کر عالمی سطح پر نہ صرف پاکستانی موقف کی حمایت کی بلکہ عملی طور پر بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ جب ایک صارف نے کویتی سیاستدان عبداللہ النفیسی سے اس معاملے کی تصدیق چاہی تو عبداللہ النفیسی نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے اچانک ترکی کے دورے اور دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کا ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل ٹیلی فونک رابطہ کچھ خاص عوامل کی طرف واضح اشارہ ہے جنہیں میں یہاں سر عام موضوع بحث نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ترک اور پاکستانی فضائیہ عراقی اور جارڈن کے فوجی اڈوں کا استعمال کرنے والی تھی، جس کا زمینی پلان ترتیب دیا جا چکا تھا۔ پاکستان اور ترکی کی طرف سے کی جانے والی فوجی کارروائی اچانک اور شدید نوعیت کی ہو سکتی تھی، جس سے عالمی برادری حقیقی طور پر پریشان تھی، اور اس معاملے کو لے کر اسرائیل کی اعلیٰ قیادت نے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور راتوں رات فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جائے، فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ یہ تمام انکشافات کرنے والے عبداللہ النفیسی ماضی میں عالمی سطح پر افغان طالبان کی بھی بھرپور حمایت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق پر بات کرنے کے حوالے سے انتہائی بے باک جانے جاتے ہیں۔ عبداللہ النفیسی کے انکشافات کو اس صورت بھی تقویت ملتی ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف کھل کر بولے، اور انہوں نے بہت سی اہم ملاقاتیں بھی کی جن میں امریکی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی امریکی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے بعد حماس اور اسرائیل کی طرف سے فوری جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔